کے چلو. یہ ہے جی وہ دین نو نہ تو پیسے کی ضرورت اور دین کو نہ جو ہے وہ تعداد کی ضرورت ہے. دین سے وہی مانگتا ہے کہ تسی لبیک دا نعرہ لا کے تسی میدان عمل میں چاہ جاؤ. اب دیکھیں جب بغیر جتیاں دے صحابہ نے اور صحابہ وہ ہے کہ جنہوں نے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھا. آقا و مولا نے اس اپنے شکل مبارک پیٹ مبارک کے اوپر 2 پتھر باندھے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ تمام کائنات پہ خزانہ دی کنجیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی گئی. خزانے آقا و مولا کے دست اقدس میں ہیں. بانٹنے والے آقا و مولا خود, لیکن پیٹ کے اوپر 2 پتھر. صحابہ بغیر جوتیوں کے اور پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر. لیکن خدا کی قسم وہ پھر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دکھایا کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی, بغیر جوتی کے 36 لاکھ مربع میل کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لے رہا ہے کہ جنہاں دے کول تلواریں ہے کوئی نہیں سے مقابلے آستے. تلواریں والے بڑے بڑے سپر پاور اس وقت کے انہوں نے گرائے کہ نہ گرائے. پھر وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے اور کھانے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں, پیڑ پر پتھر باندھے. پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت, بادشاہوں کے تاج اترے ہوئے ساتھ سے صحابہ نے اس طرح پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارے کہ نہ مارے جائے. سبحان اللہ. اے او گالا تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے ماں. عمران قانون نہیں نواز سکتا, جہاں کا آپ کو ایم این اے ایم پی اے کچھ بھی نہیں دے سکتا, اور یہاں کا ایم پی آپ کو نہیں نواز سکتا. نہ تو انہوں نون کچھ دے سکتی ہے, نہ تو انہوں پی ٹی آئی کچھ دے سکتی ہے, نہ ایم پی ایم آپ کے نصیب جگا سکتی ہے. اگر آپ کو کچھ ملنا ہے تو وہ آمنہ کے لال سے ملنا ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا. تو اسی مالکہ آلے اسی سائیں آلے ہیں, سانو کوئی پریشانی نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی کیوں ایک پاور نہ گالوں دیئے ہوئے. دسو بھی آج لوگوں نے وہی مان ہے نا. آج ایک انسان کو کسی لوگ ہاں بھی تیرے اندر غرور ہے, تو بڑا بدماش بن کے آ رہا ہے. کیوں؟ اور جی میری برادری ہے, اور جی میں ایم این اے ہوں, اور جی میں تو ایم پی اے ہوں, اور جناب آپ کو نہیں پتا میرے کو کروڑا اربا روپے ہے. اچھا جی, اور میرے کو گن مین بھی ہے, کلیشن کوفہ بھی ہے, حکومت بھی ہے, الیکشن بھی ہم لڑتے ہیں, ہم تو بہت بڑے جاگیردار ہیں, بڑی زمینیں ہیں. اسی چیز سے تینوں ناز آنا. آج کوئی بندہ کہتا ہے میری پشت کے اوپر عمران خان کا ہاتھ, کوئی کہتا ہے میری پشت کے اوپر جناب وزیر اعلیٰ کا ہاتھ, کوئی کہتا ہے میری پشت کے اوپر کسی ڈی پی اور ڈی سی کا ہاتھ, کوئی کہتا ہے نہیں میں تو بڑا وڈیرا, میری پشت کے پیچھے پورے لوگ. نہیں, سنو جی, ہماری پشت کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دیا. آپ جو تو چلے نا مرزا قادیانی اس طرح ہوتے نا مقابلے. یاد رکھو کہ ہم جن بابوں کے ماننے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, آپ بہت بڑے جاگیردار سرمایہ دار نہیں تھے. 1.5 مرلے کے مکان کے اندر خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی گزاری. پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان کے اندر گزاری. لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے جو 1.5 مرلے کے مکان کے اندر کام دیا, وہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھی کام نہیں دیا. 1.5 مرلے کے مکان کے اندر اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی گزاری. اب آئے جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, حضور کے غیرت مند غلام ہیں, فقیر ہیں, گھوڑا کی گدی پہ بیٹھے ہیں. مرزائی قادیانی اس وقت کا انگریزاں دا لایا پودا, انہوں دا بہت بڑا جناب, انہوں دا ٹٹو مرزائی قادیانی. اس جناب کیا کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب انگریز سامراج اس وقت ہاتھ میں زبانہ انگریز, پوری حکومتی مشینری, پوری ریاست کا پیسہ, پوری ریاست کی فورسیں مرزا قادیانی کی پشت کے اوپر موجود تھی. اتنا بڑا بدماش تھی. اس نے یہ مناظرے کا چیلنج کیا. اس کے جی ہے بھی مسلمانوں میں کوئی ایسا, کوئی مسلمانوں کا کوئی ایسا مولوی, کوئی ایسا پیر, کوئی ایسا عالم جو میرے مرزائی قادیانی کے مقابلے کے اندر آئے, اور کیا ہوگا کہ میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں, مسلمانوں سے جہاں آئے گا ترجمان وہ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے. علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھے گا اور بورڈ دونوں کی لکھی بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر چیک کرے گا. تو جس کی اچھی ہوئی نا, جس کے نمبر زیادہ ہوئے وہ جیت جائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب پتہ لگے نا آپ گوڑا شریف کو چلے تو لاہور آ کے آپ نے اس وقت پہ آپ پہنچے.
مرزائی قادیانی نے کہا تھا فلاں تاریخ فلاں وقت مقام ہوگا بادشاہی مسجد، این اسی دن این اس وقت سے پہلے بادشاہی مسجد پیر مہر علی شاہ صاحب مناظر کے لیے تشریف لے۔ آپ سنتے ہیں جی جو حضور کا منگتا ہوتا نا اس کو کسی دنیا دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے جی دین کی پاور جو کسی جاگیردار MLA MPA کے پاس نہیں ہے۔ آپ سنو پیر مہر علی شاہ صاحب جو بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے مولوی پیر فقیر آئے، دنیا کا بہت بڑا جو مارکا جو لگ گیا ایک باری پھر ختم نے بہت دا پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے، آپ نے فرمایا اور کدھر ہے مرزائی قادیانی؟ اس کتے نے بلاؤ آئے اور آگے مقابلہ کرے۔ ساتھ آپ نے یہ کہا، آپ نے فرمایا مقابلہ ایسے نہیں ہوگا، جی ہیں جی حضور کے غلام الدین کی پاور۔ آپ نے فرمایا یہ بھی مقابلہ ہے، اب بیٹھ کر میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں، وہ بھی لکھے، علماء کرام پیپر دی طرح پیپر ساڑھا چیک کرن، وہ کہیں کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ تفسیر اچھی لکھی، ان کے زیادہ نمبر، یہ تو جیت گئے۔ مرزائی قادیانی یہ جھوٹی باتیں جھوٹی خبریں بلاتا پھرے گا، وہ کہے گا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے انہوں نے بےمانی کی، پیر مہر علی شاہ کو انہوں نے زیادہ نمبر دے دیے، وہ اس لیے جیت گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا مقابلہ ہوگا ایسا کہ قیامت تک دودھ پیتا بچہ بھی یہ یاد کرے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا میدان لگا تھا، کوئی محمد عربی کا غلام مہر علی آیا تھا اور مرزائی قادیانی کا پودا جڑ سے اکھاڑ کے گیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ہونے جا رہے تھے مقابلہ، آپ نے فرمایا کہ مقابلہ ہوگا ایسے، مقابلہ کیسے ہوگا جیسے آج تحریک لبیک مقابلہ کرا، پیسے کے زور پہ نہیں، اسلحے کی نوک پہ نہیں، اور یہود و نور کے تلوے چاٹ کے نہیں، تحریک لبیک اگر کھڑی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پہ کھڑی ہے۔ اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے مرزائی قادیانی کا، جس کے پیچھے پورا جو ہے نا انگریزی حکومت، انگریز سامراج، وقت کے حاکم، وقت کے پیسے والے لوگ کھڑے، پورا کفر اس کے ساتھ کھڑا، اکیلا محمد عربی کا تن تنہا فقیر پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے۔ سنیں جی آپ نے فرمایا کہ مقابلہ ہوگا ایسے کہ ایک طرف آ کے بیٹھے مرزا قادیانی، تو دوئے پاسے بیٹھے گا پیر مہر علی شاہ، ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے مرزا قادیانی، تے دوئے پاسے کاغذ کے اوپر قلم رکھے گا مہر علی۔ بس آپ نے فرمایا کہ کاغذ کے اوپر وہ قلم رکھے، کاغذ کے اوپر میں مہر علی قلم رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا جو حق پر ہوا اور جو سچا ہوا دنیا دیکھے گی کہ اس کا قلم خود بخود اٹھے گا اور کاغذ کے اوپر سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر دے گا۔ دسو بھی پھر کیسا مقابلہ ہے؟ ہم نے فرمایا کہ کاغذ ہے، کاغذ ہوتے سے قلم رکھتے ہیں اس طرح بس، تو جڑا سچا ہے نا اس کا قلم اس طرح ہاتھ نہیں ہم لگائیں گے، اس کا قلم خود بخود اٹھے گا، بسم اللہ لکھ کر پورے کاغذ کے اوپر وہ سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ مرزائی قادیانی جھوٹا سی کوڑا ہوتے نہ سی، اس آنا کوئی نہیں سی، وہ تو ہار گیا بھاگ گیا۔ کسی بندے نے یہ پوچھا پیر مہر علی شاہ صاحب سے، کہنے لگا کہ جناب اگر وہ مرزا قادیانی آ جاتا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اگر وہ مرزائی قادیانی وہ آ جاتا اور آپ کاغذ کے اوپر قلم کو رکھتے اور اگر آپ کا کاغذ کے اوپر قلم خود بخود نہ چلتا تو پھر سمجھو۔ آپ سنیں جی دین کی پاور، شورش کاشمیری نے کمال بات لکھی، کہتا ہے کہ اس دن پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کے اوپر جلال تھا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قلم رکھنے کا اعلان مہر علی نے خود کیا؟ آپ نے کہا میں آیا آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور جیسے ہی میں یہاں میدان میں آ کر بیٹھا اور رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا نے خود آ کے مجھ مہر علی کو یہ حکم دیا کہ مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ جیسے ہی وہ ہمارا دشمن ہمارا مڑ کر تیرے سامنے آ کے بیٹھے گا، مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دے، کاغذ کے اوپر قلم رکھنا مہر علی تیرا کام، اور کاغذ کے اوپر قلم اٹھانا سورہ فاتح کی تفسیر لکھوانا مجھ محمد عربی کا کام۔
اس واسطے ساری ڈیوٹی کتنی ہے ہمارا کام تے ساری ڈیوٹی اتنی ہے کہ اسی لبیک کا نعرہ لا کر اللہ اللہ دے رسول کے نظام واسطے اسی میدان بن آ جائیں بس صحابہ بغیر جتنے دے چلے گئے پھر ادھر ابلیس کھڑا تھا سامنے یا کافروں نے کہہ رہے سی او تے 305 بندے نے اے ہن جنگ شروع ہونی اے تے دیکھ لو مر جان کے دیکھ لو حال کیا ہوئے گا ٹھیک ہے تو سب تو پہلے نسیا شیطان تو کسی نے اس کو پکڑ بھی لیا اور کافر کے روح پہ چاہے سی اور کافر نے اس لایا اس کو جپا اس کے تو کے سارے لے کے اور کدھر جا رہے ہیں اس کے جا گڑ پکدا میں ویکھے تسی کوئی نہیں ویکھ کیا ہوا کافروں کے مقابلے میں ایک فرشتہ بہت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک بتا دیا کہ جو بھی شخص میرے حبیب محمد عربی کی عزت رموز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آئے گا اگر پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے ہاتھ میں کھانے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے گھر کے اندر مال و دولت بھی نہیں ہے خالی ہاتھ آ جائے خالی پاؤں آ جائے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب میں نے آپ کے غلاموں کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجی اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتائیں 2000 فرشتے اور آگے اللہ نے فرمایا 3000 کے بعد 2000 فرشتے اور آگے 1000 کافروں کے مقابلے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے غلام صحابہ کرام کی مدد کے لیے 5000 کے فرشتوں کی فوج بھیجی حضرت فرماتے ہیں صحابہ کو اتنی قوت تھی ہم کو شاید ضرورت بھی نہیں تھی تو ہم تو کمزور ہیں ہمیں تو فرشتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جی ساڑھا کام اتنا ہی ہے اسی چلے جائیے دسو بھی توڑے بچوں کوئی بندہ اربوں کروڑوں پتی ہو کر ایم این اے بن کر اتنی سی کرسی پہ بیٹھ کر کہ وہ کمینہ یہ سوچتا ہے میں حضور کے دین کو دبا دوں گا نہیں دبا سکتا اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا قرآن و حدیث کو کوئی نہیں جون صاحب گرا سکتا دین اسلام کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا قرآن و حدیث کے پڑھنے والے کو نہ کوئی جھکا سکتا نہ کوئی گرا سکتا حضور کا دین ہمیشہ کے لیے غالب ہونے کے لیے آئے اب پیر مہر شاہ صاحب نے کوئی اگلی گل فرمائی نا آپ نے فرمایا کہ سنو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے نام مجھ مہر علی کا پیغام قیامت تک کوئی بھی اگر حضور کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے نکلے گا نظام مصطفیٰ کی نسپاس کے لیے نکلے گا آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس کے پشت کے اوپر کسی دنیا دار کا ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ براہ راست محمد عربی کا اپنا دست اقدس اس کی پشت کے اوپر موجود ہوگا ایسی سارے حضور کے دین اس نکلے ہیں کوئی ہے جی کوئی پریشانی جی بالکل اس میں آپ نے کوئی پریشانی کو نہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا حدیث نعمت کے طور دے تو انہوں تگڑا کرنا اس میں گل میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس کی نوکری کی کتنے سال جی 9 سال تو پھول پورے لگے ہوئے سن اصلی پورے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس کی نوکری کی لیکن جدو گل آئی نا حضور تے نظام مصطفیٰ دی اور اسی نوکری نا اس طرح حکومت والے دے منہ تے ماری تو میں نے شاہ صاحب سے ڈی ایس پی نال ایس ایس پی بیٹھا میں نے کہنے لگے جناب آپ نے تو آج تک روپیہ حرام کا نہیں کھایا بیوی بچے بھی ہیں حق لال دی تنخواہ جان ہی رہی اور روٹی کدھروں کھاؤ گے کھانا کدھروں پکاؤ گے ہانڈی کدھر سے پکائیں گے اور میں نے کہا اگر اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے ساڑھی تلاوت بھی ختم ہوگی تو ساڑھے پیسے بھی پورے ہوگی جذبے تو ساتھ نہیں ہوتے یہ آپ کے جذبات ہے جس کی وجہ سے آج اسلام کے اوپر حملے نہیں ہو رہے آج اسلام مخالف فلم تماشا اگر ملک پاکستان کے اندر نہیں چلی تو کس حصے نہیں چلی پی ٹی آئی والے کی وجہ تو بہت یا جناب پیپلز پارٹی والی کی وجہ تو بہت نہ ہی نہ شی نہ کڑیاں نچان والے کی وجہ تو آج یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے نہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہم نے کہا ہاں ہاں جنہاں یوتھ دی ماما نچن آ رہی ہے تو ہٹے نال تے جنہاں دی ماما سب کے یا رسول اللہ دی لوڑی جتی وہ یوتھ تحریک لپا کے یا رسول اللہ
نہیں پتا. اب اللہ کا ایسا فضل ہوا میرے اوپر اتنے پرچے کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. لیکن پھر جب کوئی ایسا بچہ ہے اس دنیا میں، کوئی ایسا بدماش پیدا ہوا، کوئی ایسا کوئی جاگیردار ہے، کوئی ایسا احمد ہے اس کائنات کے اندر، ایسا کوئی تھارے دار، ایسا کوئی جاگیردار، ایسا کوئی وڈیرا کسی ماں نے پیدا ہی نہ کیا جو حضور کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے اس کے مصطفیٰ کی حیات کو نکال سکے. سمجھو اس واسطے ایسی مالکہ آنے ایسی کوئی لگے لگیڑ کوئی نہیں. کتا ہے نا کتا کہ کسی گران اندر پھر ہے، اگر اس نے گردن اندر 100 روپے والا 200 روپے والا فیصلی پٹا نہ بھی ہوئے نا، یہ بندہ چلتے چلتے کوئی پھاڑ کے ریڑھی اس کو باندھ دے تسی بھی ریڑھی کہتے ہو نا. او اگر اس نے کتے دے اس طرح گلے چ پا دو نا اس طرح، تو پھر اس طرح لوگ وٹا مارو تو پہلے کہتے نہیں امال خان بتاؤ. پھر ہمارے گلے کے اندر پی ٹی آئی، نون، پیپلز پارٹی، کاف کا پٹا نہیں، ہمارے گلے کے اندر پٹا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے نام کا پٹا ہے. اسی لکے لگے کوئی نہیں، اسا مالکہ سائی آلے، اسا مالکہ آلے. ایک بندہ سی سنو جی ہے تو آنے ذرا ذوق آستے. ایک بندہ سی نا اور بکریاں چران لے کے جانا ہونا سے جنگل دے اندر چرواہا، اور ایک باری بکریاں چران واسطے لے کے گیا جنگل دے اندر. تو کیا ہوا جی سب تو نکی پکروٹی ایسی نا، نکی پکروٹی نکیا کرنا والی، او میں کر کے شرارتی سی، او اجڑ تو نہ علیحدہ ہو گیا مالک سی، اور ڈانگ تو جناب بکریاں کی ہانتا لے ڈیرے کے اندر اس سے بند کر دی. ان بکری جی ایسی نکی بکروٹی او کی ریوٹ تو لیدہ اجڑ تو جنہی بکری ریوٹ تو لیدہ ہوتے نا وہ بھیڑیے کی خوراک بندی ہے. ٹھیک ہے جی، دسو بھی بھیڑیے ویسے اگر بکری ریوٹ تو لیدہ ہوئے وہ بھیڑیے کی خوراک بن جائے تو جو مسلمان حضور کے در سے بگانا ہو جائے، جو انسان حضور کے دین سے دور ہو جائے تو وہ پھر تو پھر شیطان کا فتن والے بنے گا، بالکل اور پھر انہی کا ہی ایجنٹ بنے گا. اب بکری ہوگی ہے لگا، سمجھو جی در ختم ہوگی ہے یا لے شروع ہوئی؟ سبحان اللہ. بھیڑیا لگیا، بھیڑیا دی نظر سی، بھیڑیا نے کہا واہ جی آج تک کمال ہوگی. بھیڑیا نے کہا یہ تو بڑا آسان جا شکار مل گیا. بھیڑیا ہو گیا حملہ، بھیڑیا نے اس کے اوپر کر دیا حملہ. ٹھیک ہے، دھاوا بول دیا. جس طرح کریک ڈاؤن دیتے ساڑھوں تے پولیس والے حملہ ور نہیں ہو جاتے، بالکل اسی طرح بھیڑیا نے کہا سانوں ملے موقع تو جناب کریے حملہ. بھیڑیا پہ گیا اس کے پیچھے، بکری میں کر کے اگے نسے، بھیڑیا پیچھے. جیسے بھیڑیا نیرے لگیا نا اگے آگی دلدل. تسی کیا کہندے ہو دلدل؟ دلدل کیچڑ گارا اگے آگی دلدل. بکری جناب گئی پھاس دلدل دے اندر. اب بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ اونچا چاروں کی چاروں، پکی گال ہے جی، چاراں دی چاراں ٹنگا بکریاں دے جناب اندر. بکری گئی پھاس. اگلا بھی سوال پوچھئے پھر ڈبو کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4. ایک دو ٹانگوں والا بھی ہے. ساڑھے جنم میں ہے اس دی ٹنگاں 2 ہے. اور ڈبو ہے جس کو لوسی بھی ڈبو بھی سارے کتے بھی سور بھی بڑا منگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساڑھے تو بڑا فاتح ہے. ٹھیک ہے جی، بہرحال اور بکری دی چاروں ٹانگیں جو سی وہ پھنس گئی. ٹھیک ہے جی، اے تسی پریشان نہیں ہونا، یہ پرچہ ہوگا تو ہم پہ ہوگا. یہ ادھر میں لائٹ تقریر کر رہا ہوں. جیلم دا رہن والا ہے کسی سے پوچھنا کہ جیلم شاندار چاہو دے اندر کر کے جیسے اسے ٹینڈ کر دیں ہمیں وہ سانو پتہ ہے. ایسی گاڑی ساستے کر دیں کہ سانو پتہ ہے ایسی مالکہ آنے ہمارے نہ ساڑھی کانڈ لگا دیں گے تو نہ ہی سانو پہ آسا چھنے. اب بکری گئی پھس، ادھی بکری اندر ادھی بار. بھیڑیا پہنچا، بھیڑیا بگیا پھس، ادھا بھیڑیا اندر ادھا بھیڑیا بار. ٹھیک ہے، بھیڑیا روے بکری ہسے. بھیڑیا کہا بھی کمال ہے، پھسا میں بھی ہاں پھسی تو بھی ہے، میں روندہ جا رہا تو ہستی جا رہی. بکری نے کہا گل یہ ہے کہ میں سائیاں آنی. بکری نے کہا میں مالکہ آنی تے تویں لکر لکیڑ. گل یہ ہے کہ میرے مالک نے بھی کی ہونی ہے گنتی. اب اس کو پتہ ہونا ہے کہ چھوٹے کانوں والی بکری تو ہو گئی ہے کم، تو مالک اور ڈھانک چکے آئے ہونا ہے. اور مالک مینوں تو ڈوبن دینا ہے کوئی نہیں، لیکن جادے تیری بھی کانڈوں پوری طرح سیکھ کے
جائے گا قسم موقع لے خدا کی قسم مالکوں نے لبیک والوں کو ڈوبنے نہیں دینا لیکن بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے جو آج ایم این ایم پی اے بین کے بیٹھے نا جو ظالموں کا منکرین ختم نبوت کے حامیوں کا ممتاز قادری کے قاتلوں کا جو حمایت کرتے اور جنہوں نے کبھی مسجد وزیر خان کے اندر کجری نچائی اور جنہوں نے گستاخ رسول آسیہ بنورہ گستاخ رسول کو رہا کیا جنہوں نے محمد عربی کے شیر محافظ ناموس رسالت ممتاز قادری کو پھانسی دی جس نے آقا و مولا کی عزت ناموس کے حفاظت کرنے والوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کی جنہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جنہوں نے سید سادیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے جنہوں نے علماء کرام حاملین قرآن کی داڑیاں نوچ دی انہوں نے سب کچھ کیا بات یہ ہے کہ ہمیں مالکوں نے پھر بھی نہ ڈوبنے دیا آج پہلے سے زیادہ صاف ستھرے چمکیلے کپڑے پہنے آرے پھول بھی چھٹ رہے ہیں لوگ سامنے بھی بیٹھے پہلے سے زیادہ عزت احترام کے ساتھ ہم سامنے آتے نہیں بیٹھ گئے دسو بھی ایسے ڈوب گئے یا ایسے تار گئے لیکن آج ہمارے اوپر ظلم کیے ابھی 1 سال نہیں ہوا اس حکومت نے پہلا روزہ صبح سحری کا وقت تھا کلیشر کوفوں کے منہ کھول دیے گئے ایسی روڈ پہ بیٹھے ساتھ صرف ہمارا اتنا سا مطالبہ تھا دسو بھی محلے کے اندر دکاندار ہوئے بدماش لوگوں کی ماں بہن بیٹے کے اوپر گندی نگاہ ڈالنے والا کوئی ایک بندہ غیرت مان اس کی دکان کا سودا نہیں لینا اور بندہ کہتا ہے یہ تو ہماری ماں اور بیٹی کا گستاخ ہے تو دسو بھی ہوئے ساڑھے نبی کا گستاخ اسی اس کو سودا کس طرح لے لئیے اسی نے یہی کیا سی نا کہ فرانسیسیوں نے حضور کی عزت پہ خاکے بنائے حضور کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا حضور کی گستاخی کی اسی تسی اور کچھ بھی نہ کرو نہ تسی جنگ کرو کچھ بھی نہ کرو اتنا تو غیرت کا اظہار کرو کہ اللہ دا واسطہ ہے تم اپنی تجارتی تعلقات ختم کر دو نہ کچھ لو نہ کچھ دو اگلا تسی اس کا سفیر کاٹ دو بس کس مطالبے کے لیے ہم بیٹھے تھے سال 2 سال ہو گئے سی زور لا رہے آج جنہوں نے تسی ووٹ دیتے پورے اسمبلی میں اس وقت میں جتنے ایم این اے ہیں سارے دے قول لبیک والے فردن گئے ہیں ہر ایک بندے نے اسی یہ کہا کہ جناب تسی خالی قرارداد پیش کرتے صرف قرارداد پیش کرتے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جو حضور کی جس ملک نے گستاخی کی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیں سفارتی تعلقات خدا دی قسم اس وقت تک کسی ایک ایم این اے نے چاہے وہ داڑھی والا ہے چاہے وہ پگڑی والا ہے چاہے کہ داڑھی منڈا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے چاہے نون کا ہے چاہے پیپلز پارٹی کا ہے چاہے جو پی ڈی ایم کا ہے چاہے وہ جمعیت کا ہے کسی ایک بندے نے بھی خدا کی قسم اس وقت لکھ کے دینا بڑی دور کی بات منہ سے بھی نہیں وہ بول سکا کہ یہ لوگ آپ کی ایمان کی ترجمانی کریں گے ایسے زانی شرابیاں نہیں یہ اے تو خدا کی قسم ہے اے تو مسلمان کے نام کے قابل کوئی نہیں آقا و مولا نے فرمایا جو چور چوری کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا حضور نے فرمایا جو شرابی شراب پیے اس وقت مسلمان نہیں ہوگا حضور نے فرمایا جو زانی زنا کرے اس وقت مسلمان نہیں ہوگا 10 بھائی جتنے اتنے بیٹھے انہاں دے اندر انہاں کہا تینوں عیب کے علاوہ بھی کتنے عیب موجود ہیں تو اس واسطے بڑا ہو گیا ہم تو کھلوو اور پورے جرت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ساڑھے کوئی نہیں آدھے دسو کہ وہ بندہ حضور دا غلام ہے جہاں بندہ گڈیرے دے آکے کٹ نہیں پا سکتا انہاں دی کیا اوقات ہے کہ وہ حضور کا غلام ہے کہ جو بندہ ایک دن ایک پرچہ نہ جھل سکے ایک ہتھکڑی نہ لگا سکے کوئی نہیں انہاں کی کران دو بدماشیاں کرن دو کتنی کرن گے کافرہ نے بدماشی کتنی حضرت بلال حبشی دے نا حضرت بلال حبشی نہ مکہ دے رہن والے نہ مدینہ دے رہن والے آئے سن حبشہ تو ہے بھی غلام سن رنگ بھی سیاہ ناک بھی چھوٹی کٹی ہوئی لیکن بڑی سوڑی ٹھیک ہے بھی غلام نہ کوئی اگے نہ کوئی پچھے نہ کوئی جانن والا نہ کوئی بنن والا ہے بھی زر خرید غلام پھر حضور کے نام کا کلمہ پڑھا جیسے میں نے اور آپ نے پڑھا کافرہ نے تخت سورج کے نیچے سے رات ہی ریت اٹھتے انہاں کی لٹا کر انہاں کی کوڑے مارے پھر اس طرح لٹا کے نہ اوندے منہ انہاں دے ادھر سینے دے اٹھتے نا اس طرح کر کے پورا بھارا پتھر جوڑ صاحب رکھ دیا آپ کی جسم کی چربی جلی ہے نا چربی وہ پگل دی ہوگی سی اس طرح ٹھیک ہے جی اب مار کھائی ظلم ہوا کیوں ہوا حضور کی لیکن جدو مار کھائی نا اب سنو مار کھا جانے کے بعد جب کچھ سالوں کے بعد کعبہ مکہ فتح ہوا آقا و مولا جدو حرم دے سامنے اس طرح پہنچے نا سامنے کعبہ ہے اللہ کا گھر کعبہ اللہ ہے خانہ کعبہ جسے کسی کہہ دو بیت اللہ شریف
اب حضور نے جو نگاہ مصطفیٰ دوڑائی، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود اور بدماش بھی موجود جنہوں نے حضرت بلال حبشی دوست ظلم کیا، بڑے بڑے سرداران قریش اس وقت کے ہے نا کچھ بھی نہیں نا، اس وقت کے بہت بڑے بڑے سردار اور اس وقت کے سرمایہ دار موجود جاگیردار. حضور نے نگاہ دوڑائی، حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنے کی باری ہے. حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت کے اوپر وہ چڑھے گا جس نے مکہ کی زمین کے ریت کے اوپر لیٹ کے کچھ محمد عربی کے لیے مار کھائی. اگر حضور آپ سے تسی مارا کھاؤ گے تو پھر حضور آپ کو نوازے گے. ساڑھے کول بھی آندے نے گل پوری کریا کرو، اپنے اندر جاؤ جلال پیدا کرو. انشاءاللہ ساڑھے کول بھی بندے آندے سے اور کہندے سن آگے جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا. سانو لبیک کرن کے کہندے نے آگے کہندے نے جناب تواڈے دے پرچہ سے کٹاں گے، تسی لبیک دا کام نہ کرو، تسی نظام مصطفیٰ دے الفاظ دی گل نہ کرو. دسو بھی اسی حضور دے نام دا کلمہ پڑھیا، اگر آج اسی مسلمان بھی نظام مصطفیٰ سے نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھے گا؟ آج قرآن کے قانون دے نفاذ ہستے اسی بھی نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھے گا؟ آج حکومتی مشینری کا بے دریغ اداروں کا استعمال ہے، تھانیدار کو بھیجا جاتا ہے اور سانو آگے کہتے ہیں جناب لبیک چھوڑ دو، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات نہ کرو، آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے. اور مجھے یہاں معلوم ہوا کہ کئی لوگوں کے اوپر جھوٹے پرچے کٹوائے بھی گئے. ٹھیک ہے بالکل کٹوائے. ساڑھے کول بھی آندے نے اسی پتہ کو کے کہنے ہیں، اسی کہنے جناب ایک گل تسی ساڑھے کول لے کے آئے نا حکومت دی طرفوں اور اسی تانوں اپنی گل رکھنے ہیں مولویاں دی طرفوں. جیسے تینوں یہ کہیے کہ جو تمہارے باپ کا نام تمہارے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر ہم تمہیں مولوی یہ کہیں کہ تم اپنے باپ کا نام کاٹ کے کسی اور مرد کا نام لکھوا لو، اگر نہیں تو تمہارے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے گا. تو جی اگر اس کے اندر ہویا نا حلال دا بال وہ کہہ گا نہیں جی نہیں، ایک پرچے واسطے میں اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں. اور ایک پرچے کے لیے تم اپنے باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتے تو یہ لبیک والے ایک پرچے کے لیے دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ اس واسطے حضور کے غلام کو کوئی نہیں خرید سکتا، نہ حضور کے غلام کو کوئی جناب جھکا سکتا، نہ ان کو کوئی جھکا سکتا. ہمارے امیر محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب خدا کی قسم حقیقت گل انہوں نے کول گڈیاں لے کے گئے پیسے بھی بھر کے. یہ تو ابھی یہ ہو رہا ہے نا توڑ جوڑ. ہمارے امیر محترم کے کول گڈیاں بھر کے لے کے گئے پیسے. انہوں نے کہا جناب مذہبی امور کی وزارت بھی لے لو اور اس کے بعد رویت حلال کمیٹی دی 6 مہینے بھی لے لو. اس کے علاوہ ایم ایل اے کی سیٹ چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت ایم ایل اے دا الیکشن ہو رہا ہے ڈسکا دے اندر. انہوں نے کہا جی ایم پی اے دی لینی ہے تو وہ بھی ایم ایل اے بھی ایم پی اے کا الیکشن ہو رہا ہے وزیر آباد اندر. ٹھیک ہے زمینی وہ بھی تو دینے واسطے تیار ہے. اس کے علاوہ کوئی گرانٹیں چاہیے، بڑے بڑی کوئی حکومتی زمینیں الاٹ کرانی ہے، مرکز بنائے، وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. بدلے میں فرانس کے سفیر کے مسئلے سے پیچھے صرف ایک گل سی، کوئی بڑے سے بڑا ہونا نا اس نے پھسل جانا سی اور کہتے تھے چلو یار فرانس کا وزیر تو ہے، ہم نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، لیکن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ. آج آپ لوگوں کے پاس جان ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ لوگوں نے جو پڑھایا تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ کھڑے ہو گے نا جی انشاءاللہ. اس میں بالکل آپ لوگوں نے پریشانی نہیں کرنی. تاجدار ختم نبوت اس واسطے پوری جرت کے نال اور پوری قوت کے نال آقا و مولا دے دین کے نال کسی کھڑے ہو انشاءاللہ. باقی بات وہی ہے، نہ مالک ساڑھی کھنڈ لگن دیں گے اور نہ ہی مالک جون سے ہے وہ ہمیں بیاس سب چھوڑ دیں. اب بات جون سی ہے آخری ہے اور بات میں سمیٹتا ہوں. ان کو ہو گئی تھی بھول، انہوں نے یہ سمجھا کہ لبیک والے بھی مولوی ہی تو ہیں، انہاں کے سی خرید رہے آنگے، انہاں کی 2-4 ڈنڈے ماریں گے، جیلہ ہی ڈالیں گے، باہر آ کے کہیں گے جی ساڑھے پیو دی بھی توبہ آج تو بعد جیسے منہ کر جائیے نہ ظالمہ دیتا ہے. اے ہلے سن انہاں مولویاں تو
کہ جو ایک وزارت کی کرسی لے کر بک گئے اے ہلے سن انہاں مولویاں تو جو 1-2 لاکھ 4 لاکھ دی گرانٹ لے کے عقیدے جنہوں نے بیچ دی. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو ایک اوقاف کی سرکاری خطابت لے کر 14واں 16واں اسکیل لے کے انہاں کا جناب بس جی ہون تو جناب عمران خان ہی ہے سب سے بڑا عاشق کرسی. آپ بھی تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں. یہ ہلے تھے مقاو مولویوں سے. یاد رکھو کہ ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا اور ایک نگاہ کے ساتھ ایک نظر کے ساتھ ساروں کو جو ہے وہ ایک نظر سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. مولوی اس دور میں وہ بھی تو ہے نا جو اپنے آپ کو قادری بھی کہتا ہے, مذہبی امور کا وزیر بھی ہے, اپنے آپ کو پیر طریقت اور رہبر شریعت, اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی کہتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے مجھے سارے کا سارا دین عمران خان میں نظر آتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے جی عمران خان سے بڑا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والا ملک پاکستان کی تاریخ میں تو آئی کیوں نہیں. ہم نے کہا آپ پہ بھی لعنت اور آپ کی کرسی پہ بھی لعنت اور آپ کی سوچ پہ بھی لعنت. اسی کرسی کے ہوس میں اقتدار کے نشے میں آپ اتنے دھت ہو گئے اور لالچ میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ آج آپ کو اپنے کابرین کے چمکتے چہرے بھی بھول گئے. ایک عمران خان دی بوتھی نہیں, پوری پی ٹی آئی ملا لو, جتنی 11 جماعتیں نے بڑی ہوں بھی ملا لو, ملک پاکستان کے تمام جتنے بھی سیاستیں بیٹھنے ملا لو, ان کے کارکن بھی ملا لو, میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں عبدالستار خان نیازی صاحب کے چمکتے چہرے ایک رونق کے برابر بھی نہیں. آج تم اتنے اندھے ہو گئے, تمہیں آج دین نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والا نظر آئے عمران خان, آج تمہیں عبدالستار خان نیازی صاحب کا چمکتا چہرہ بھول گیا. اب یہ ہے عمران خان جو لڑکیاں نچاتا ہے 6 گھنٹے, اس کے بعد وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. اس سے بڑا دین اور قرآن کا مذاق کیا ہے. آن دے ایک باری لبیک نو, انشاءاللہ کنڈا سارے دی سیکن ہو گئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرمانے سے پوری زندگی آپ نے شادی نہیں کی, 302 میں آپ نے جیل کاٹی, پھانسی کے پھندے تک آپ جا چکے تھے. آپ نے فرمایا میں اپنے شب و روز دن رات حضور کے دین کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں شادی نہیں کروں گا. اس دن شادی کروں گا جس دن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا. سبحان اللہ. شادی نہیں کی, نگاہ کی پاکی کیا ہے, ایمان کی قوت کیا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کے بعد. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, اور جس دن سے میں عبدالستار خان نیازی میں بالغ ہوا, میری بھول کے بھی نگاہ کسی غیر معروف کی عورت کے چہرے پہ نہیں پڑی. آج عمران خان کو ان کا چمکتا چہرہ, اور ہمارے مذہبی امور کو عمران خان کا چہرہ کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والا انسان یاد آیا. شاہ احمد نورانی صاحب بھی بھول گئے, عبدالستار خان نیازی صاحب بھی بھول گئے. زمین میلی نہیں ہوتی. آگے شعر پڑھو جی. زمین میلا نہیں ہوتا, آگے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. عبدالستار خان نیازی صاحب کا کفن مدینہ پاک تو ایسی. یہ بات میں بہت بڑی کرنے جا رہا ہے, اور بڑی الفاظ بھی بڑے ہم جو ہے نا اس میں کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ, کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوری ہے. سبحان اللہ. اس کی چمک, اس کی دمک, اس کی سفیدی اتنی تھی کہ جو بندہ بیان نہیں کر سکتا. کیوں کہ محمد کے غلاموں کا کفن ہمارے امیر مجاہدین نے ہمیں بتایا, ہماری تو عمر کم تھی, ہم تو نہ پڑھ سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ عبدالستار خان نیازی صاحب کا میں نے جنازہ پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ فرما چکے سن, وہ جو کفن کی جو چادر تھی نا سفید چمکدار, وہ اس طرح تھی, اور اوپر آپ کا چہرہ تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, اور جو چادر کی جو چمک اور سفیدی ایسی نا, عبدالستار خان نیازی صاحب کے چمکتے چہرے کے سامنے وہ بھی مات. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آتا. دوستو عمران کو دیکھ کے رب یاد آنا نہیں, استغفر اللہ. اور ایک یہ بھی ہے جس کو تسی آج اپنا لیڈر رہنما منیا نا قائد, جن کو آج دوڑ دوڑ کے ووٹیں دیتے ہو, جن کے نام کی حمایت اپنے ووٹ کرتے ہو, خدا کی قسم آج دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو, قیامت والے دن میدان حشر میں بھی ان کے ساتھ. حشر اسی کے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا نا کہ جس کے ساتھ محبت کی, جس کو دل دیا, مانا یہی ہے جس کو پیسہ لگایا, جس کی حمایت کی, اس دنیا میں اس کے ساتھ, قیامت میں اس کے ساتھ. تو بتاؤ جی عبدالستار خان نیازی صاحب ہے
آپ کا کیسا بھی چمکتا چہرہ سے اللہ کے ولی کی نشانی ہے، دیکھ کر رب یاد آتا ہے. عمران خان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. بولو نا جی سارے نہیں اونچا. نہیں نواز شہباز کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. تھوڑے جو بڑے بڑے جاگیردار سمجھدار کمینے بیٹھے نے دیکھ کر رب یاد آتا ہے. اور بلاول کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. زرداری کو دیکھ کے، شیخوں کو دیکھ کے، تے ڈبو تے الطافہ ڈاکو تے ہن دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس. امیر مجاہدین نو ویکھ کے رب یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمکتا ایسا چہرہ سی. مینار پاکستان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر لکھاں بندہ دے درمیان آپ اس طرح بیٹھے تھے سٹیج تے. سٹیج تے کوئی منکر نہیں بیٹھا سی، سارے حضور دے غلام سے، سارے دے چہرے چمک رہے سی. شیخ القرآن، شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے علماء کرام، محدثین کرام، سارے بیٹھے تھے سٹیج پہ. لیکن لکھاں بندیاں دے اندر امیر مجاہدین کا چہرہ چودھری کے چاند اتنا چمک رہا ہے. اس واسطے حضور دے دین دے نال وفا کرو، وفا کرو. یہ باتیں پتہ کن کو سمجھ آئیں گے؟ جنہ دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہو. نہیں تے وقتم دے آگے گفتم کیا. انٹرنیشنل اپنی مرضی دا تسی بہت بڑا خطیب بنائیں، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا مولوی، دنیا سے سب سے بڑا عالم دین، سب سے بڑا خطیب تسی بناؤ. ہم آپ کو اتنا سا موضوع دیتے ہیں، اتنا سا ایک لفظ کا، سب تو بڑا مولوی بلاؤ ادھر بٹھاؤ. اس نے کہا جناب جتنے پیسے تسی کہو گے اسے تانوں دینا سے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ اس مولوی نے کہا کہ دنیا دے سب تو سیانے ترین بندے تسی مجمع اپنی مرضی دے لے کے انہاں دے خرچے بھی ایک ٹکٹ اسی تانوں دینا سے تیار ہیں. لیکن بندے وہ ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی آم نہ کھایا ہو. تو جو بندے وہ ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی آم نہ کھایا ہو. آپ نے تقریر کرنی ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئیے؟ تو آڈے سامنے سے بندہ بٹھا دئیے جس نے پوری زندگی آم کھائے نہ ہو. اسی تانوں کا یہ اطلاع بنا کی تقریر سناؤ اور انہوں نے تجھے سمجھاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اور بیچارہ پورا تین زور لائے اور خدا نے قسم نہیں سمجھا. سمجھ تو اسی نہیں آئے گا نا جس نے زندگی میں کبھی آم کھایا ہو. اب بندہ کیا جانے ادرک کا سواد. ٹھیک ہے جی، بھینس کے آگے 100 سال بین بجاؤ، اس میں کیا پتا یہ کیا ہو رہا ہے. گل یہ ہے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان. یہ جنہوں نے چکھا نا بات انہیں کوئی سمجھ آئے گی. مولانا روح فرماندے نے کہ جس دی فطرت گندی ہو جائے نا، جب بندہ اندروں گندہ ہو جائے اور نبیوں دا زمانہ پاک کے لیے سیدھی راہ نہیں آنا تو ساڑھی تقریریں سن کے سیدھی راہ تے آئے گا. ٹھیک ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ. دیکھو جی مجمع ہونے کیا جی آپ جو زمین جلسہ ہے. ٹھیک ہے، انہیں چیزیں نہ پیا کرو بس. ہم نے حضرت فرماندے سے حضرت صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا. ہم کتنے عرصے سے ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. آپ فرماندے سے جدوں بھی نکلو نا کبھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا. اے نہیں دیکھنا بندے کتنے ہیں، بندے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا. آپ جب حضور کی عزت سے نکل آئے ہو پھر نظر جو ہے نا وہ گھومتے خزرہ کی طرف. یہ نہیں دیکھنا آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے. تو اس واسطے آپ لوگوں نے پوری جرات کے ساتھ، قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تحریک لبیک اپنے ایک ایک کارکن کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بالکل پریشانی نہیں کرنی. ہم جن مالکوں کے ہیں بلکہ لبیک والے تو اپنی جگہ پڑھنا. پہلے میں نے آپ کو بتایا جناب مالکان سے کم کر رہے ہیں. کیوں جی؟ آپ کسی سیاسی جماعت کا کارکن رات کے اندھیرے میں کام نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے رات کے اندھیرے میں نہ نواز شریف نے دیکھنا ہے، نہ شہباز نے دیکھنا ہے، نہ تصویر چھکی ہونی ہے. تصویر چھکی بھی کی میری بوتھی آنی کوئی نہیں ہے. تسی تے میں دسو بھی رات کے اندھیرے میں جنگل کے اندر بھی آپ نے بیک کا پیغام دے رہے ہیں تو حضوروں میں دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. بے شک دیکھ رہے ہیں. عمل وہی ہے جو خالص اللہ اللہ کے رسول کی نہ آپ نے ہمیں راضی کرنا نہ سے کانوں راضی کرنا. نوجوان وہ جملہ سننا چاہتے ہیں جو نوکری چھڑی تو کی افسر کہہ رہا تھا اور جملہ اچھا اور جملہ ہے جی. اور میں نے بار بار یہی کہتے ہیں میں سنا نہیں دیتی ہاں اور یہی کہتے سننا کہ جناب یا تو آپ جو ان سے ہے وہ آپ نوکری کریں یا پھر آپ خادم صاحب رضی صاحب کو آپ چھوڑ دیں. ممتاز قادری صاحب کی تحریک جو ان سے ہے وہ آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں ہاں جی روٹی کدھر کھاؤ گے تو میں کہتی اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتے پہلے تو
تو اس وقت وہ آج بھی جواب ایسے میرے پاس موجود ہے تو اس میں نے اس وقت ان کو یہ لکھ کے دیا. میں کہا جناب تسی دنیا دار کمینے نے ساڈا فیصلہ کیا کرنا وہی کہتے سے نا کہ اسی تہاڈا فیصلہ کرنا ہے. میں کہا نہیں, ہم اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں رکھ چکے ہیں. نیچے میں نے یہ جواب سے لکھا, میں کہا یہ ایک نہیں یہ دو نہیں ایسی کروڑ نوکریاں بھی ہوں تو ہم ایک ایک کر کے حضور کے دین پر نچھاور کرنے کے لیے کیونکہ یا صلح کروں تیرے نام پہ جان میں بس ایک جان جو جہاں فدا. دین قربانی مانگتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے حضرت صاحب بس بات ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. تسی ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے حضرت حاجی ہمارے امیر مجاہدین نے پیر و مرشد نے حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کے پیر و مرشد نے حضرت خواجہ عالم خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. پہلے میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان میں پوری زندگی گزاری. اس وقت کے انگریز آئے کئی 100 مربے کی زمین لے کر, مضافتیں لے کر, پیسے لے کر, آپ نے ہر چیز ان کے منہ پہ مار. آپ نے فرمایا کہ میں آقا و مولا کے دین سے ایک لمحے کے لیے بھی غداری نہیں کر سکتا. تو پھر خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھو ایک بندہ آیا مرید انگلینڈ تو اڑتا تازہ تو اس کو بڑا مان تھا اپنے پیسے کے اوپر اور دنیاوی پیران دا علاج سے, جیسے آج کل میں ہے نا چھو مندر والے اس کے جی دنیاوی پیر نے, جیسے آج کل بھی دنیاوی پیران دے کو چلے جاؤ نا تو جنہیں VIP مرید ہوئے نا پیسے والے چنگے سامی انہاں واسطے رستے بھی علیحدہ تے لنگر بھی علیحدہ, انہاں واسطے بکرے تے چڑھ گئے تے ساڑھے جہاں چلا جائے تے دھکے کھا کے تے اگے کے اندر پانی والی دال کھاؤ جناب برکت والا لنگر ہے. اس بڑا ناز سے اپنے پیسے دیتے پیران نو آگے اس کیا کہ جناب لیٹسٹ نیو ماڈل دنیا کی قیمتی ترین گاڑیوں نام لے کے آیا. اس کے جناب چابی لے دیں, کاغذ لے دیں, گاڑی آپ لے لیں, میرے لیے دعا فرما دیں. پیران نے فرمایا فقیر لوگ ہاں گڈیاں شڈیاں دی ضرورت کوئی نہیں, دعا سے تیرے آسے کر دینا. ٹھیک ہے تو گڈی تسی یہ لے جاؤ, اسی فقیر بندے حضور دے دین دا کام کر رہے ہیں, گلتے خزرہ تو براہ راست ساڑھی خراب لگی, سانو گڈیاں دی ضرورت کوئی نہیں, پیسے دی ضرورت نہیں ہے, لے جاؤ نام اللہ تعالیٰ نصیب کرے. او بندے نے سمجھا کہ پیر صاحب دا اندروں انہاں دا دل ہے تو ایویں لگے اندروں انہاں دا دل ہے. گڈی آ گئے تے آن دے ہونا گڈیاں سامنے کھلوتیاں نے اور آ رہی ہے پیر کہیں گے چلے اچھا چلے دے جائے پھر اس کے جی پیران دا دل اندروں ہے تو ایویں نہ کام لے جی ٹھیک. اور 2-3 باری پھر کیا پیران نے کہا نہیں میں تانوں دسیا لے جاؤ. وہ بندہ نہیں پیر صاحب بس ٹھیک ہے وہ کام آئے گی آپ سفر میں, وہ بندہ رکھ کے نا قبول فرمایا قبول چلا گیا. پیر صاحب نے پیچھے خادم نے بلایا, آپ نے فرمایا کہ چابی تے کاغذ لے جاؤ فلاں لے دا بندہ جا رہا ہے, اس کو کاغذ دو اس کو چابی دو, میری طرف اس کو پیغام دو. اگر پیران نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ گڈی نصیب کرے, محبتوں قدرتوں کا شکریہ, ہم اتنے مہنگے طائف میں لیتے. اور بندہ نسدا گیا, اس نے جناب چابی تے دیتی نا کاغذ اس طرح ہاتھ دیتے, وہ بندہ دیکھ کے باری پریشان ہوا نا. پیران نے کہا گڈی لے جاؤ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیب کرے. بندہ غصے چاہ گیا, بندے بھی اور ایسے انہوں نے کہا اچھا اگر پیروں کو نہیں چاہیے تو نہ صحیح, لیکن جا کے پیروں کو بتا دو کہ پیر صاحب آپ کو ہمارے جیسا مرید کوئی نہیں ملنا, اتنی میں مہنگی گاڑی لے کر آیا, آپ کو ہمارے جیسا مرید نہیں ملنا. خادم رسا آیا پیروں دے کول, پیروں کو جب بتایا نا تو پیر صاحب مسکرائے. آپ نے بولا اس کو جا کے کہہ کہ جا کے پوری دنیا چھان مار اور تینوں ساڑھے جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا. خوشبو میں چلی پہنچے میرے مجاہدین تک. آپ میں قیامت تک کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو مسلمان ہو کافر ہو کوئی کسی اور پارٹی کا ہو, قیامت تک دنیا کا کوئی انسان امیر مجاہدین کے اوپر 1 روپے کے لیے انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایسی گل ہے جی, نہ آپ کی جماعت کے اوپر, نہ آپ کے مریدوں کے اوپر, نہ آپ کے شاگردوں کے اوپر, اور نہ ہی تحریک لبیک کے 10 سال کا کارکن بھی کوئی بندہ لاکھوں کروڑوں سے نہیں خرید سکا. آخر مورخ نے تاریخ تو لکھے گا کہ جس دور میں تاریخ وہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر ایمان کے سودے ہوئے تھے, 1,000 کے نوٹ کے اوپر لوگ حلف اٹھا کر منکرین ختمہ نبوت کی حمایت کر رہے تھے. جاگیرداروں کی دھمکیوں کے اوپر, پرچے کے جناب دھمکی کے اوپر لوگ منکرین ختمہ نبوت کے حامیوں کے, اللہ کے رسول کے دشمنوں کے نظام کی حمایت کر رہے تھے. اس دور میں ایک تحریک تھی, تحریک لبیک جان سن کے اوپر سے لے کر نیچے تک 10 سال کا کارکن کا بھی سودا
लाखों करोड़ों रुपए से भी तहरीक लब्बैक के कारकुन की कोई जूती भी ना खरीद सके। ठीक है, पैसे ते हज़रत ऊपर से पैसे फेंक रहे थे। हाँ, ते हज़रत साढ़े फरमांदे सन, आप फरमांदे सन कि आज साढ़े नाल खलो जाओ, कल तानू साढ़े जा भी आज साढ़े नाल खलो जाओ। दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि असी अज तक किसी को कदे तकरीर के पैसे मुक्के हो, किसी ने कहा सानू देना है। आप तो यकीन करें, हम खाना भी नहीं खाते, जाते हैं पहले कहते हैं, कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना। असी इस चीज के सब खिलाफ हैं। हकीकत मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। क्यों आए तुसी भी हजूर दे मेहमान, हम भी मिलाद पढ़ने पढ़ाने आए, आप भी सुनने सुनाने आए, सारे बराबर हैं। ये तो मेरा ईमान और अकीदा है इस चीज पे। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा है नहीं कि तुसी कहोगे जी तो नहीं। हकीकत बात ये है, मेरा इस चीज पर अकीदा ईमान है। मैं ये समझता हूँ कि आप जितने लोग बैठे, कई लोग, ज्यादा लोग मुझसे, आप लोग अमल में भी ज्यादा है, आपके ईमान भी मुझसे ज्यादा मजबूत है। और आप लोग जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, सफेद दाढ़ियों वाले, आप लोग तो हैं हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, काबिल एहतराम है। आप और मुझसे अच्छी बरादरी वाले लोग हैं, हमसे ऊंचे नस्ल वाले लोग हैं। तुसी मैंने जानते कोई नहीं जानते, कानून नहीं पता साड़ी बरादरी की है। आपको ये नहीं पता हमारा कोलो फेल क्या है। फिर फूल क्यों फेंके, खुद नीचे बैठे, मुझे कुर्सी पे क्यों बिठाया? क्या आपके नजदीक बस इतनी बात है कि मोहम्मद सफा तूने तो हम दे रहे। मौलाना साहब तुसी आ जे क्यों आए, तुसी हजूर दी गल सुनाना असी थल्ले बैठांगे, तानू कुर्सी दे उत्ते बिठाएंगे। ऊंचे आप हैं, बड़े आप हैं, सफेद दाढ़ी मुबारक आपकी, हमसे बड़ा इज्जत बढ़ता मुकाम आपका। आपने कहा नहीं तुसी आए जे हजूर दा नाम लेना। फिर असी अदबन एहतराम असी थल्ले बैठांगे, तानू उत्ते बिठाएंगे। ठीक है, ते इज्जत आज तक मैं गल करता हूं ना, देखो बात क्यों सुनाई। अब बताओ, अब जब लंगर शरीफ हम बेले में नहीं हम फेंकने देते, हकीकत में बता, कोई बंदा है जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, अभी वो हजूर के मिलाद में बैठा है, उसने दिल परेशानी तो यार मैं भूखा आया, बीवी बच्चों के पास भी खाने के लिए पैसे कोई नहीं, इसी तरह रजे रजाए रजाना की गल है। तुसी मेरे उत्ते पैसे बारिश करो, बेला सुट रहे हो। उस एक नाथ फांसी, उसने एक शेर पढ़ा और वो शेर नाथ का था, उसने पीर की जनाब शान में पढ़ा, 20 लाख रुपए की उसको मैंने बेले फेंक दी। अब जो हजूर का जिक्र सुनने आया, जिसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है और माँ बाप को लान के देने के लिए दवाई के पैसे नहीं है, उसके दिल में तो आएगा यार हजूर के जलसे में मैं आया और रजा रजाया सी गड्डी से बड़ी आया, उसने तो 20 लाख रुपए दे के भेज दिए और मैं जैसे आया मैं वैसे ही जा रहा हूँ। लंगर शरीफ तकसीम होने की बारी आ गई है। आप लोगों के लिए जो लोग हैं उनके लिए शॉपर में चावल, तो मौलिया थे, पीरा थे, चरगे थे, बटेरे थे, जनाब बकरे। हम ये कहते हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करेंगे, हम अदल इंसाफ का क़याम करेंगे, तो मुसावात और बरादरी का जनाजा तो उधर लम्बे ही निकल गया। जब आम नशावर के अंदर बैठ के चावल खाए, हम जाके जनाब मुर्गे थे जनाब बकरे खाइए। हकीकत बात है, हम बिल्कुल यकीन करें, बहुत कोई जबरदस्ती करे, आप बहुत ही कोई, तो फिर भी ऐसे नहीं जाते, वल्ला पूरी ये कोशिश होती है, क्योंकि हमने ये दीन पढ़ा नहीं है। जब भी दस्तरखान लगता था, आका और मौला भी वही खाते थे जो बिलाल हबशी खाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत बिलाल हबशी तक तमाम के तमाम सहाबा वही खाना खाते थे जो आका और मौला खुद खाते, जो हुजूर खुद तनावुल फरमाते। तो इस हफ्ते बदलो, ये पैसे लेने वाले मौलवी, ये पीर, ये चस्के, ये छोड़ो हजूर के दीन की तरफ। एक दिन मार जाना है, एक दिन मार जाना है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। अब कम जिएंगे